السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اس وقت سیاسی طور پر ایک بہت مشکل دوراہے سے گزر رہا ہے اور عدم سیاسی استحکام کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بھی بہت سے خطرات لاحق ہیں۔ لیکن یہ تمام سیاسی عدم استحکام کیوں برپا ہوا، اس کے پیچھے بہت سے کارنامے کار فرما ہیں، لیکن جو سب سے اہم کارنامے ہیں وہ دو ہیں۔ آج ان دونوں کارناموں پر بات کریں گے اور ان دونوں کارناموں کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اور تاریخ کے اوراق میں یہ دونوں کارنامے سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ دو ڈپٹی اسپیکر، دو رولنگز، دونوں کے فیصلے عدالت میں چیلنج اور دونوں پر سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ، دونوں کی رولنگ ریورس، دونوں کے فیصلے کالعدم قرار۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں قاسم سوری اور دوست مزاری کی۔ ایک رولنگ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے دی اور دوسری رولنگ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری نے دی۔ دونوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، دونوں کا فیصلہ تقریباً سیم آیا، دونوں کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا گیا اور دونوں کے فیصلے ریورس ہوئے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ قاسم سوری نے جو رولنگ دی، اس رولنگ نے قاسم سوری کو ہیرو بنا دیا۔ سپریم کورٹ نے جب قاسم سوری کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور قاسم سوری صاحب اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد عوام میں گئے، عوام نے ان کی راہوں میں پھول بچھائے، ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور والہانہ ان کا استقبال کیا گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے قاسم سوری کو اپنا ہیرو مان لیا۔ عمران خان نے باقاعدہ طور پر قاسم سوری کا نام لیتے ہوئے کہا کہ مجھے قاسم سوری پر فخر ہے۔ دوسری طرف دوست مزاری نے رولنگ دی، وہ رولنگ بھی سپریم کورٹ میں گئی، اس رولنگ پر بھی فیصلہ آیا، اس رولنگ کو بھی کالعدم قرار دیا گیا۔ لیکن یہاں جو معاملہ ہوا وہ بہت عجیب ہوا۔ نہ قاسم سوری کی طرح دوست مزاری کے لیے کوئی سڑکوں پہ نکلا، نہ قاسم سوری کی طرح دوست مزاری کو کسی نے پھولوں کے ہار پہنائے، نہ ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، نہ ان کا کہیں پہ والہانہ استقبال ہوا، اور نہ ہی پی ڈی ایم کے سربراہان نے دوست مزاری کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ انہیں دوست مزاری پر فخر ہے۔ نہ آصف زرداری صاحب کی زبان سے یہ لفظ نکلے، نہ بلاول بھٹو کی زبان سے یہ لفظ نکلے، نہ مریم نواز کی زبان سے یہ لفظ نکلے، نہ شہباز شریف کی زبان سے یہ لفظ نکلے، نہ مولانا فضل الرحمان کی زبان سے یہ لفظ نکلے، اور نہ ہی پوری پی ڈی ایم کے کسی اور رہنما کی زبان سے دوست مزاری کے لیے یہ لفظ نکلے کہ ہمیں دوست مزاری پہ فخر ہے۔ رولنگ دونوں نے دی تھی، ایک کی رولنگ نے اسے ہیرو بنا دیا اور دوسری کی رولنگ نے اسے زیرو کر دیا۔ اب اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ رولنگ ایک نے جو دی وہ اپنوں کے ساتھ وفا کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور دوسرے نے جو رولنگ دی وہ اپنوں کے ساتھ غداری، اور وہ بھی غیروں کے کاندھوں پر بیٹھ کر غداری کرنے کا سبب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے اپنوں کے ساتھ وفا کی، پھر اپنوں نے اس کے ساتھ وہ والہانہ محبت کا اظہار کیا جو اسے صدیوں یاد رہے گا، اور جس نے اپنوں کے ساتھ غداری کی وہ بھی غیروں کے کاندھوں پر بیٹھ کر، تو پھر غیروں نے بھی اسے دھتکار دیا، اتار کر نیچے پھینک دے مارا، اور اپنوں کی طرف سے تو پھر جو ہونا تھا وہ ہو ہی رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نون لیگ کا کوئی ورکر، نون لیگ کا کوئی پارٹی رہنما یا پی ڈی ایم کا کوئی پارٹی رہنما
یا پی ڈی ایم کے کوئی سربراہان. اب آپ دیکھیں قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی اس وقت قومی اسمبلی میں بھی بہت گہما گہمی تھی. اگر اس وقت قاسم سوری صاحب یہ چاہتے، کیونکہ ضمیروں کے خریدار تو اس وقت بھی ان کے سامنے موجود تھے، آصف علی زرداری صاحب اس وقت اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے، اور اگر قاسم سوری اپنا ضمیر بیچنا چاہتے تو اس ضمیر کی بہت بھاری قیمت لگ سکتی تھی. وہ ضمیر بیچ کر بہت سا مال اور بہت سے اور اپنی خواہشات پوری کر سکتے تھے، یہاں تک کہ وہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ بھی مانگ سکتے تھے. آنے والے الیکشن میں وہ ڈیل کر سکتے تھے آصف علی زرداری کے ساتھ کہ انہیں آنے والے ان عام انتخابات میں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے. اس کے علاوہ مال و دولت ان پر یوں نچھاور کی جا سکتی تھی جیسے آسمان سے بارش برستی ہے. لیکن قاسم سوری نے اپنے ضمیر کا سودا کرنا گوارا نہ کیا. مشکل حالات میں وہ اپنے کپتان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہا، اور پھر اس نے جو رولنگ دی، اور وہ رولنگ چاہے کالعدم قرار پائی، لیکن اس رولنگ نے قاسم سوری کو ہیرو بنا دیا. اب دوسری طرف دوست مزاری نے چند معاملات جو طے کیے پی ڈی ایم کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ، وہ ذاتی مفادات پر مبنی تھے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے پیسے لیے یا اور، لیکن کسی نہ کسی نقطے پہ تو وہ متفق ہوئے جو یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوئے، کیونکہ وہ پارٹی پی ٹی آئی کا حصہ تھے، پی ٹی آئی کے منتخب کردہ نمائندے تھے. عمران خان کے نام پر وہ ووٹ لے کر پارلیمنٹ میں آئے تھے. تو اگر انہوں نے عمران خان کے نظریے سے انحراف کیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی نہ کوئی ڈیل تو ہوئی ہوگی. انہوں نے اپنی عزت نفس کو مجروح کیا، اپنے ضمیر کا سودا کیا، تو آج آپ دیکھیں کہ ضلالت ان کا مقدر بن گئی. یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جو لوگ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں اس دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں وہ ضلالت ان کا پیچھا ضرور کرتی ہے. لیکن جو لوگ حق کی آواز کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، چاہے حالات جتنے مرضی مشکل ہوں، لیکن عزت ان کے سر کا تاج بنا کرتی ہے.